آداب ناظرین، بات سے بات نکلی کہ ایک اور تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ایک عورت ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بہو ہے، ایک بیوی ہے اور ایک بہن ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو اپنی پہچان ہے ایز اے کشمیری لینگویج رائٹر کے بحث بنائی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دیبا نذیر صاحبہ کی۔ بہت بہت ویلکم آپ کا دیبا۔ شکریہ دیبا، ہم جاننا چاہیں گے ابھی تک کا جو یہ سفر ہے، ادھر تک پہنچنے کا سفر ایز اے کشمیری لینگویج رائٹر، ایز اے ماڈرن کنٹمپریری، اگر ہم بات کریں، آپ ایک افسانہ نگار ہیں کنٹمپریری لینگویج، تو کیسے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی اور ابھی تک کا کیسا سفر رہا ہے آپ کا؟ سفر اتنا بھی آسان نہیں رہا، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک، کیونکہ کشمیری لینگویج پڑھنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ جی 90s میں بورن ہوئی ہوں، جی 90s بورن ہوں میں، کیونکہ تب حالات بھی اتنے سازگار نہیں تھے کشمیر میں، اور وہ بھی اگر بات کریں شہر خاص کی، تو شہر خاص کے اس علاقے میں پلی بڑھی ہوں جہاں سے حالات بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے تھے، بہت سینسیٹیو حالات ہوتے تھے۔ ان کے باوجود بھی میرا جو رہن سہن تھا وہ اندر ہی تھا، گھر کے اندر۔ ہماری بیٹیاں زیادہ باہر نہیں جاتی تھی بچپن میں، سو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی پلی بڑھی، اپنے باپ کے پرورش ہوئی اپنے باپ کے پاس ہی زیادہ۔ تو اس کے بعد شہر خاص میں رہ کر میں نے کہا کہ چیلنج تھا، اور تعلیم جو ہے وہ میں اگر بات کروں اپنی فیملی کی تو میں تو 4th جنریشن ہوں جو پڑھے لکھے ہے۔ اچھا، سو 4th جنریشن ہو کر پھر ایک لڑکی، تو اس زمانے میں ماں باپ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر یا انجینئر بنائے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر، لیکن کچھ الگ سے سپنے تھے میرے باپ کے، میرے فادر کے، کہ میری بیٹی جو ہے وہ وہ سمجھتے تھے ہمیشہ کہ میری بیٹی کچھ ڈفرینٹ کام کرے۔ ڈاکٹرز تو بہت سارے ہیں، انجینئرز تو بہت سارے تھے، تو تب میرے لیے وہ ایک چیلنج تھا کہ میں کیا بنوں۔ جی اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور بچپن میں ہی انہوں نے مجھے کیمپنگ کرنے بھیجا، بہت آؤٹ دور، ڈور کیمپنگ۔ بالکل اپنے سے دور رکھا، اور کیونکہ میں نے یہ بھی کہا کہ ماحول اتنا اچھا نہیں تھا، اور فیملی بھی ساتھ نہیں تھا رشتہ داروں کا کہ بیٹی کو باہر بھیجنا اور پھر کیمپس پہ بھیجنا، باہر کے ملکوں میں بھیجنا، لیکن انہوں نے کسی کی نہ سنی۔ انہوں نے صرف میرے پہ یقین کیا، مجھ پر یقین کیا، ان کو اپنی بیٹی پہ بہت یقین تھا، اور ہونا چاہیے ایک باپ کو، بالکل، کیونکہ ہم عورتوں پر یقین نہیں کر پاتا ہے جلدی کوئی، لیکن اپنا باپ جب یقین کرے تو دنیا تو رک جاتی ہے ادھر ہی، ان کی بات رک جاتی ہے ادھر ہی۔ اور انہوں نے مجھے باہر جب بھیجا، اور اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، 12ویں جماعت ہو گئی میری، اور اس کے بعد اسٹریم نہیں مل رہی تھی، کیونکہ میں نے بہت بار یہ کہا ہے کہ میری تو بائی چوائس نہیں میں نے کشمیری پڑھا، ایک فورس تھا مجھ پہ، شاید باپ نہیں کیا تھا فورس، کیونکہ ان کو اقبالیات پہ بہت زیادہ نظر تھی میرے فادر کو، ان کا ریسرچ تھا اقبالیات پہ، اقبال کی وہ شاعری، اقبال کی بکس ہم پڑھتے تھے جب میں کلاس 3rd 4th میں تھی، کلیات اقبال مجھے دیا گیا کہ یہ پڑھو۔ مجھے تب اس بچپن میں کیا سمجھ آتا ہوگا، تو جو بھی آؤٹ ڈور گیمز ہوتی تھی، جو بھی محلے کی لڑکیاں کھیلتی تھی، میں تو نہیں نکلتی تھی، ایک کھڑکی سے میں ان کو دیکھا کرتی تھی، اور وہ کھڑکی پرانے گھر کی مجھے آج بھی یاد ہے، جہاں سے میں اپنی ان فرینڈس تو نہیں تھی وہ میری، وہ تو ہمسایہ لڑکیاں تھیں، ان کو دیکھا کرتی تھی اس کھڑکی سے، لیکن باپ نے کہا کہ یہ دریچہ ہے، اس دریچے سے آپ دیکھ لو دنیا کو، اور دنیا کو اس نے مجھے اپنے کمرے میں دکھایا کہ دنیا کہاں ہے، اپنی باتوں سے، اپنی کہانیوں سے۔ اور جو ہی میں نے 12ویں جماعت کی اور کالج جانا شروع کر دیا تو کشمیری لے لیا، نہیں پتا تھا کہ کشمیری میں کوئی ایسا کام کروں گی جو کہ لوگوں کو پسند آئے گا، لوگ مجھے ڈھونڈیں گے۔ سو میرے فادر کو یہ شوق تھا کہ لوگ تم سے مشورہ کرنے آئے، ایسا بنو کہ لوگ آپ کو کہے کہ دیبا ہم کیا کریں، ہمیں کوئی صلاح دو۔ سو اس نے بناتے بناتے اس کو بہت زیادہ سننا پڑا، اور بہت تکلیفیں بھی ہو گئی، کیونکہ کہیں جگہ کچھ پانے کے لیے تو کچھ کھونا پڑتا ہے۔ شاید میں نے کچھ نہیں کھویا، شاید میرے باپ نے کھویا ہوگا، کیونکہ محنت کی مجھ پر انہوں نے، اتنی میری بھائی پہ محنت نہیں ہوئی جتنی مجھ پہ ہوئی۔
کیونکہ رشتہ داروں کا آنا جانا نہیں تھا, میرا جانا نہیں تھا کسی رشتہ دار کے گھر, بلکہ باپ کے سائے تلے میں پلی اور بکس لے کر بالکل ایک پڑھائی کا ماحول تھا. بالکل پڑھائی کا ماحول تھا. اور جو ہی میں کالج گئی تو میں پروفیسر نسیم شفاعی سے ملی جی, اور جنہوں نے مجھے جن سے میں انسپائر ہوئی بہت زیادہ, اور لینگویج سے میں بہت انسپائر ہوئی, کشمیری لینگویج سے. تب تک آپ کو کچھ فہمیت بالکل نہیں کچھ تھی بھی نہیں کشمیری پتا لینگویج تھا کے بارے مجھے کشمیری کے بارے میں, کیونکہ اس کے بعد نہیں پتا تھا کہ اتنا چیلنج ہوگا کہ مجھے جانا جائے گا کہ یہ کشمیری پڑھتی ہے تو اس کو کچھ نہیں آتا ہوگا یا کچھ اور. لیکن یونیورسٹی میں پھر ایڈمیشن لینے کے بعد ایک نئی زندگی میں نے قدم رکھا, ایک نئی زندگی مجھ میں آ گئی, ایک نئی جان مجھ میں ڈالی گئی کہ جو بکس میں نے پڑھی, جو انسپریشنز پروفیسرز کی ملی, ساتھ تھا پروفیسر نسیم شفاعی کا بھی, اس کا ساتھ بھی تھا. وہ شاعرہ ہے تو, لیکن اس نے کہا کہ کچھ ڈیفرنٹ کرو, خاص ایک لڑکی خاص ہوتی ہے, خاص کیسے بنتی ہے, پوسٹ گریجویشن سے نہیں بنتی ہے, ڈاکٹریٹ کرنے سے نہیں بنتی ہے, بلکہ کچھ خاص کام کرو جو دلوں کو راحت دے, جو دوسرے کے دل کو راحت ملے. اور میں نے کہانی کار میں بن گئی اور میں نے کہانیاں لکھنا شروع کر دی. اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کہانیاں اتنی پسند آئیں گی کہ آگے جا کر انٹرنیشنل ورک شاپس میں جانے کا موقع آئے گا اور باقی چیزیں. جو رشتہ دار جو ساتھ نہیں دیتے تھے تب, لیکن آج وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, میری کتابیں لے کر ہے, اور جو میں نے لکھی ہے یا جو میں لکھتی ہوں سب کو کہتے ہیں کہ ہماری رشتہ دار اس طرح سے ہے, آپ جانتے ہیں, آپ کرتے ہیں وہ ویسا ایسا. سو وہ ایک فخر کی بات تھی میرے لیے. بہت سارے اسٹرگلس, یا جب بک پھر لانچ ہوئی میری فرسٹ کتاب, تو تب لوگوں کو پتہ چلا. زرین زخم, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے. شارٹ سٹوریز ہے اس میں, 15 شارٹ سٹوریز ہیں, اور اس میں زیادہ تر جو ریویو لکھتے ہیں, جو اس پہ بات کرتے, جو ریڈرز کا کہنا ہے کہ اس میں فیمنزم ہے. اوبیسلی ایک فیمنزم تو ہے, ایگزسٹ ہم کرتی ہے, عورتیں ایگزسٹ کرتی ہے دنیا میں, تو ہماری بات تو ہوگی. سو آلدو میں اتنا بھی نہیں کہتی ہوں کہ عورتوں کے ساتھ عورت غلط نہیں ہو سکتی یا عورت صحیح ہے, نہیں, ایک انسان ہے, ایک سٹیزن ہے. سو وہ فیمنزم اس میں آ چکا ہے. آپ نے کہیں نہ کہیں, اگر ہم بات کریں نا, وہ کس سوچ کے آپ نے وہ کتاب لکھی تھی, اگر لوگ اس کو ایز اے فیمنزم کی کتاب میں نے بولتے ہیں؟ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کتاب کی صورت دوں گی, کیونکہ کہانیاں لکھتی گئی, کیونکہ ہمارا ایک گروپ تھا قلمکار سمت, اس میں پروفیسر نصرت اندرابی تھی فاؤنڈنگ ممبر, پروفیسر نیرجا مٹو اور ڈاکٹر جوتشنا سنگھ تھی. تو ایک گروپ ہم نے بنایا جہاں پہ ینگ رائٹرز تھے, اور انہوں نے مجھے کوآرڈینیٹر بنایا. تو ہر ہفتے ہماری کہانیاں وہ سنتے تھے, اور وہ اتنا ان کو اچھا لگتا تھا, اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں اتنی اچھی کہانیاں لکھ رہی ہوں. اور یہ سب کشمیری لینگویج میں, یہ کشمیری لینگویج میں ہو رہا تھا, لکھ رہی تھی میں. جی جی. سو اتنا سراہا انہوں نے کہ انہوں نے مجھے یہاں سے باہر بھیجا, مطلب انٹرنیشنل ورک شاپس کے لیے. پھر کشمیری زبان کو لے کر وہاں پریزنٹ کرنا, وہ ایک بڑی بات نہیں تھی ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے میں کرتی تھی, بٹ ان لوگوں کے لیے جو پردے کے پیچھے تھے, جو دیکھتے تھے کہ یہ کون سا کام کرتی, کیا ورک شاپس میں ہوتا کیا ہے. سو لیکن ان کے سائے تلے رہنا, پھر وہ کہانیاں لکھنا. پھر ایک بار ہمارا فیسٹیول تھا, داراشکو فیسٹیول. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے سب نے بیچ میں رکھا اور کہا کہ اب تمہاری شادی ہونی ہے, ان لوگوں کو پتا چلے کہ تم ہو کیا, ایسے تم خالی ہاتھ نہیں, کتاب کی صورت دو ان کہانیوں کو. اور سب سے زیادہ میں بتانا چاہوں گی کہ میری ماں کا فورس تھا, جبکہ وہ ایک بزنس بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہے اور فیملی سے بلانگ کرتی ہے. وہ پھر پروفیشنلز میں آ گئی, اور اس نے بھی سمجھ لیا تھا کہ میرا کام کیا ہے, میں لکھتی ہوں. تو اس کا فورس تھا کہ کتاب بناؤ. مجھے نہیں پتا اس میں کیا تھا اس کا. تو ایک پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ کتاب آنی چاہیے, خیالاتوں کو آپ خیالات ان کو سمیٹوں, اور ان کو شاید لوگوں کو ضرورت ہے, لوگوں کو پڑھنا ہے. سو ایک کتابی صورت میں نے اپنی ان کہانیوں کو دی. کوئی ایک کہانی جو آپ کے دل کی بہت خاص ہے, آؤٹ آف ایکسپیرئنس آ گئی ہے؟ بالکل. بیسکلی میں ایک بار ایک جگہ کام کرتی تھی, وہاں پہ ایک عورت تھی, آلدو میں شادی شدہ نہیں تھی, اس کا بچہ نہیں تھا. اچھا. سو اس پر میں نے یہ کہانی لکھی ہے, سو وہ
کہ اس کی لائف کیا تھی بچے کے بغیر. کیونکہ آپ نے جب میرا انٹروڈکشن دیا تو آپ نے بہو کہا, بیٹی کہا, اور اس سے زیادہ میں ایک ماں ہوں. کیونکہ جب سے میں ماں بن گئی ایک آئیڈینٹی آ گئی خود میں. ہمیں پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو. ماں کو کیا پریزنٹ کرے؟ ماں تو ایک ایسا لفظ ہے کہ جو دنیا نے جو دنیا جب سنتی ہے ماں کا نام تو آنسو گر جاتے ہیں. سو ایک اعزاز ہے ایک ماں بننا. بٹ وہ جو میری وہ کلیگ تھی وہ اس کا بچہ نہیں تھا, اس پر میں نے لکھی تھی. کیونکہ جب آج بھی میں وہ پڑھتی ہوں کہانی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. although میرے 3 بچے ہیں لیکن آنسو گر جاتے ہیں میرے. سو کہانی کس بارے میں تھی کہ ان کی لائف کیسی تھی؟ ان کی لائف کیسے تھی اور اس کے بعد کہ وہ کس طرح سے سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. کیونکہ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ سوسائٹی کیا کہے گی, سوسائٹی کا وہ کیسا رہے گا, اور سوسائٹی میں اس کا جینا حرام ہوا تھا. کیونکہ ہوتا بھی ہے جس کے بچے نہیں ہیں. اللہ ہر کسی ماں کو اولاد دے, ہر کسی شادی شدہ جوڑے کو اولاد دے, کیونکہ یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. اور وہ محروم تھی اس چیز سے. تو اسی پر میں نے کہا کہ پھر وہ چلا چلا کر جو نریٹر ہوتا ہے اس کو بھی خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بانجھ ہے, اور اس کے بعد وہ چلا چلا کر اس کے محلے کی ایک عورت بولتی ہے تم لوگ اس کو بانجھ کیوں بولتے ہو. تو یہ چیز پھر میں لاسٹ میں کہتی ہوں کہ میں کعبہ کے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اس کی گود بھی بھر جائے. آمین. کیا ایسا ہوا ہے کبھی کہ آپ کوئی اسٹوری لکھ رہے ہیں اور آپ کو اپنے کوئی انسیڈنٹس یاد آئے, اور وہ انسیڈنٹس آپ نے اس سبجیکٹ کو سوچ کے نہیں بٹ خود کو سوچ کے آپ نے وہ کہانی لکھی ہے؟ اوبویسلی جب مجھے لگتا ہے کہ میرے فادر کا کہنا تھا یہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے آئدر اٹس رائٹر, پینٹر اور وٹ ایور, ڈانسر, سنگر, اس میں 3 S ہوتے ہیں, سنسیئر, سینسیٹیو اور سیریس. اور جب کہانی ہم لکھتے ہیں, فار ایگزامپل میں آپ کو ابھی بات کہہ رہی ہوں, بات سے بات نکلی, یہ میں کہانی سنا رہی ہوں آپ کو, ہماری زندگی کہانی ہے. اب یہ رائٹر کہاں سے لاتا ہے؟ یہ تو آسمان سے نہیں آیا ہوتا ہے. ہر کسی عام انسان کی طرح ہی یہ بھی ہوتا ہے, بٹ اس میں اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گہری ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو آسمان پر لے کر جاتا ہے. کیونکہ جب ریڈر پڑھتا ہے کہتا ہے ارے یہ تو میری ہی بات ہے. لوگوں کو دیکھ کر, اب آپ کا سوال ہے کہ خود کی کہانیاں, مطلب میں اپنے بارے میں نے ایز اے سبجیکٹ اس کو لیا ہے. اوبویسلی جو میرے ساتھ ہوا ہے وہی تو میں لکھ رہی ہوں. جو میں نے دیکھا ہے, جو میں نے پرکھا ہے, انہی کو تو میں کہانی کی صورت دے رہی ہوں, انہی کو تو پلاٹ دے رہی ہوں, انہی کو تو کرافٹ کر رہی ہوں. کیا کہانیاں تھیں وہ جن کو آپ ابھی اپنی کتابوں میں پرو رہی ہیں؟ کیا ایکسپیرینسز تھے وہ؟ بہت سارے ایسے ایکسپیرینسز تھے. لائک تھانڈو ہے میری کہانی, دیٹ از ریگارڈنگ دی ایگزائل آف کشمیری پنڈتس. کیونکہ صفا کا دل کا رہتی تھی میں ابھی شہری خاص میں رہتی ہوں, میرے پاپا کا گھر ہے وہاں پہ, اور وہاں سے جو میں وہ مکانات دیکھتی تھی ان کے, تو اس پر میں نے ایک کہانی لکھ دی. دوسری کہانی میں نے لکھی مغل, وہ ایک مچھلی والی ہے. وہ ہر ہفتے ہمارے گھر آتی ہے اور اس نے میرے بھائی کو دودھ پلایا ہے. اور یہ فیکٹ ہے, آج سے 32-33 ایئرس پہلے کی بات ہے, اور 33 ایئرس سے وہ مغل ہمارے گھر آتی ہے. اور اس مغل کو جب میری کتاب ریلیز ہوئی اور اس کو میں نے اپنی کتاب تھما دی, اور اس نے وہ اپنے اس برتن میں رکھ کے وہ چلی گئی. تیلبل میں وہ رہتی ہے, آج بھی آتی ہے. ہم نے بچپن سے اس کو دیکھا, آج میرے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں نے لکھی ہے. سو اس طرح سے بہت ساری کہانیاں ہیں جو میرے ہی بارے میں ہے, میری ہی بات ہے جو میں لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں. سو جب آپ کہانی لکھتے ہیں تو کون سی چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے, کون سی چیزیں آپ کو ان مائنڈ رکھنی پڑتی ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب میں کہانیاں لکھتی ہوں نا, شاید یہ اوپر سے ہی جیسے آتی ہے, لفظ جیسے گر رہے ہوتے ہیں اور میں ان کو سمیٹ رہی ہوتی ہوں اور اپنے کاغذ کے پنوں پہ ان کو جگہ دیتی ہوں. لیکن کہانی لکھنے کی کچھ لوازمات ہیں, افسانہ لکھنے کی کچھ لوازمات ہیں. ان کو پڑھا ہے ایز اے لٹریچر اسٹوڈنٹ, بٹ اس کو چھوڑ کے بھی جنہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے وہ بھی کہانیاں لکھتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں انسان کے اندر ہی ہوتا ہے یہ ایک ہنر کہ وہ. تو کیا فرق رہتا ہے ایک آمچور میں اور ایک پروفیشنل میں, سنس آپ نے ایک فل فلیج ڈگری کی ہے ان کشمیری رائٹنگ؟
رائٹنگ اسٹوریز اینڈ جیسے آپ نے کہا کہ ورک شاپس آپ نے اٹینڈ کیے اور آپ نے دیے بھی ہیں, تو کیا ڈفرینس رہتا ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی ڈفرینس ہوتا ہے اس میں؟ بہت ڈفرینس ہوتا ہے. جب آپ ورک شاپس پہ جاتے ہو آپ کو وہاں پہ کرٹیسزم ہوتا ہے, آپ کی لکھے ہوئے پیس کو, لٹریری پیس کو آپ کے جو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اس پر بات ہوتی ہے. جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جنہوں نے 50 سال اس لکھائی میں دیے ہوتے ہیں یا سنا ہوتا ہے یا پڑھا ہوتا ہے, وہ بات کر کے آپ کو آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آتا ہے کہ کہاں پہ مجھے سدھارنے کی ضرورت ہے, کہاں پہ میں لیک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, وہ چیزیں آتی ہے. فرق تو بہت زیادہ پڑتا ہے, انسپریشنس مل جاتی ہے. جب ہم کسی بڑے رائٹر کو دیکھتے ہیں تب تو انسپائر ہی ہو جاتے ہیں, کیونکہ کہاں میں چھوٹے سے شہر سے بلانگ کرتی ہوں اور کہاں سے یو ایس اے کے رائٹرس, فلیپینس کے رائٹرس اور یورپ کے رائٹرس, سو بہت فرق پڑتا ہے. آف کورس وہ تو کشمیری لینگویج میں ہوتا نہیں, اور چونکہ آپ کا جو آپ کی مہارت کشمیری لینگویج میں ہے. بالکل. تو دیبا جی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو ہم کہانیاں پڑھتے ہیں, جب کہ آپ جو کہ آپ کا فوٹے ہے کہ آپ کہانیاں لکھتی ہیں, تو آپ نے کچھ ایک چینج لانا چاہا اس لٹریچر میں جو آلریڈی ہمارے پاس ایک کنٹمپریری لٹریچر تھا کشمیری کا, اور ابھی جو آپ لکھتی ہیں کوئی چینج؟ میں نے ایک بار اپنی کہانی کو پریزنٹ کیا تو مجھے کسی نے کرٹیسزم کیا کہ یہ ہونا چاہیے گلوبل. اس کے کہنے کا مطلب تھا شاید کہ اس کا طرز ہونا چاہیے جیسے فارن رائٹرس کا ہوتا ہے. بٹ میرا جواب تھا اس کو کہ ہم کشمیر سے بلانگ کرتے, گلوب میں تو کشمیر بھی ہے, تو وہ بھی گلوبل ہی ہوا. تو میں چینج اب آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ شارٹ سٹوری, کہانیاں, پروز بہت کم لکھتے ہیں لوگ, زیادہ شاعری کرتے ہیں. سو ان کے خیال شاعری کے ہوتے ہیں, پوئٹری کے ہوتے ہیں, بٹ کہانیاں بہت کم لکھی گئی ہے. بہت ساری بھی ہے بٹ کنٹمپرری میں اگر بات کریں بہت کم. میں نے یہ سوچ کے نہیں کیا, کہانیاں میرے ذہن میں آتی تھی, دلیلیں میری ذہن میں, کیونکہ یہ کہانیاں ہم نے اپنے بڑوں سے سنی تھی, سو اس لیے وہ لکھتی تھی میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہانی لکھنے کے لیے تنہائی کا ضروری ہونا ہے؟ اوبویسلی بہت ضروری ہے. انسان تو جب تنہا ہوگا تبھی تو لکھ پائے گا, کیونکہ یہ تو ایک ردم آتا ہے لکھنے کے ٹائم. تو جب ردم نہیں ہوگا تو آپ لکھ نہیں پاؤ گے, وہ بات تو صحیح ہے. جی ماشاء اللہ سے آپ کے 3 بچے ہیں, تو کیسے مینج ہوتا ہے ایز اے رائٹر؟ اگر ہم بات کریں, آپ کیسے مینج کر پاتی ہے مدرہڈ کو اور بینگ اے رائٹر؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں رائٹر بنوں گی, بلکہ یہ سوچا تھا کہ کچھ نہ کچھ بنوں گی, کچھ نہ کچھ ہوگا. بٹ باپ کا ایسی پرورش تھی ان کی کہ انہوں نے مجھے کبھی نہیں کسی سے کم سمجھا, اور کبھی نہیں. اور اس کے بعد جب میری شادی ہوئی, ایک بہت بڑا چیلنج تھا شادی کے بعد, کیونکہ بہت ساری اسٹرگلز کرنی پڑتی ہے ایک لڑکی کو. سو پھر بچوں کا آنا, میں 8 مہینے پریگننٹ تھی جب میں دلی کی ایک ورک شاپ میں گئی تھی. اچھا. بی پی اتنا ریز ہوا تھا میرا, غالب کی حویلی ہمارا ٹاپک تھا اور ہمارا ریسرچ تھا. کبھی میں نے نہیں سوچا, کبھی میں کسی کو نہیں بولتی کہ میرے بچے ہیں تو میں نہیں کر پاتی ہوں. مائی ہسبینڈ از ان دبئی دس ٹائم, سو وہ ان کا بزنس ہے وہاں پہ, اور میں اکیلے اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہوں. میں ہر کوئی چیز مینیج کرتی ہوں. اگر میں نے انٹرنیشنل ورک شاپس اٹینڈ کیے, بہت سارے رائٹرس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع آیا ہے, بڑے بڑے پروفیسرس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع آیا ہے, لیکن آپ مجھے دیکھو گے ایک لوکل دکاندار کے پاس بھی. آپ اگر صبح کے وقت دیکھو گے مجھے, میں کاندور کے پاس ہوں گی اور روٹیاں لیتی ہوں گی. آپ مجھے گیس سلنڈر لیتے ہوئے دیکھو گے, آپ مجھے راشن گارڈ پہ دیکھ سکتے ہو. تو وہاں پہچانتے لوگ کیا آپ کو؟ بہت زیادہ لوگ پہچانتے ہیں. اور ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ گھر سے میں ایک بار ڈاکٹر کے پاس جانا تھا, تو میری جو گھر پہ جن کے ساتھ میں جا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کپڑے پہنو, ایسے نہیں آؤ, تو آپ بہو ہو تو بہو کو اچھی طرح سے جانا چاہیے. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, میں دیبا نذیر ہوں تو مجھے پہچانیں گے. بولا تو کیا ہوا, آپ تو منسٹر نہیں ہو. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے. جو ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, اس کے دانت کا کچھ کروانا تھا, تو جو ہی ڈاکٹر صاحب ان کا دانت نکال رہا ہے, تو
اس کا جو وہ سامان ہے وہ اندر ہی ہے. وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے, کیونکہ جس دن یووا پرسکار ملا میری کتاب کو زرین زخم کو, بہت زیادہ میڈیا میں وہ بات آئی تھی, کیونکہ میں چھوٹے سے شہر سے بلانگ کرتی تھی اور لوگوں کا پیار تھا بہت زیادہ, اور انہوں نے میری بات آگے سوشل میڈیا پہ ڈال دی تھی کہ اس طرح سے ہے, نامینیشن ہو گئی ہے ایوارڈ کے لیے. میں نے کہا کہ مجھے پہچانے گے, اور وہ ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. ارے آپ کو تو کوئی ایوارڈ ملا ہے, آپ کو میں نے فیس بک پہ دیکھا. لیکن میں نے ان کو کہا کہ اب پہچانا نا مجھے کہ میں دیبا نذیر ہوں. سو کبھی میں نے نہیں سوچا کہ میں کچھ ہوں, بلکہ ایک عام عورت کی طرح میں وار میں جا کے ہاک لیتی ہوں, میں راشن گارڈ پہ جاتی ہوں جیسا میں نے آپ کو کہا, کیونکہ میں ماں ہوں. بالکل. سو ماں ہر کوئی ایک کردار نبھاتی ہے اپنے بچے کے لیے. میں ان کا کبھی کبھار میرے 6 سال کا بچہ مجھے کہتا ہے مما آپ ہماری کیا ہو, آپ ہماری سیکیورٹی گارڈ بھی ہو, اور آپ ہمارا گھر کا خیال بھی رکھتی ہو, اور آپ ہماری ڈرائیور بھی ہو. اوبویسلی ایک ماں میں ایک انسیڈنٹ آپ سے کہنا چاہوں گی. میری ٹوئنس ہوئی ہے 2019 میں. میں بس کا ویٹ کر رہی تھی تو ایک عورت آئی وہاں سے ایکو گاڑی میں, وہ ڈرائیو کر رہی تھی, اور اس میں اسکول بچے تھے. اچھا. سو آٹو اسٹینڈ کا ہی آٹو والا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اس کو رشتہ داروں کے بچے ہوں گے اتنے سارے. بولا نہیں میڈم یہ ڈرائیور ہے, یہ گاڑی چلاتی ہے, اور بچوں کو اسکول لیتی ہے. یہ چیز ہم میں بہت کم ہے. جی. سو ایک عورت ہر کوئی کردار نبھا سکتی ہے, لیکن لمٹس میں اس کو اپنا دائرہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دائرہ کہاں تک ہے. دائرہ جس عورت کا ہو وہ آسمان بھی چھو سکتی ہے, وہ کوئی بھی کردار نبھا سکتی ہے. میں نے کہا میں سنگل ہینڈڈ سب کچھ نبھاتی ہوں, کیونکہ ریسنٹلی میں ایک کہانی لکھی میں نے, زند مونڈ لا ویڈو. تو کیونکہ ایک رشتہ دار نے ہی شادی میں کہا کہ آپ کے ہسبینڈ تو زیادہ دیر باہر ہی رہتے ہیں, تو شخص زند مونڈ, آپ زندہ یہ ہو. سو وہ کہانی میں نے لکھ دی, اس میں میں نے سارا کچھ لکھ دیا کہ میں اپنی ایکسپیرینسز صحیح میں, تو کہ کس طرح سے میں نبھاتی ہوں. اور وہ اسٹرگل مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اسٹرگل ہے. اسٹرگل بچوں کے ساتھ رہ کر اور بچوں کی پرورش کرنا. So you're enjoying the motherhood. میں انجوائے کرتی ہوں, ناٹ اونلی مدرہڈ, ایز اے ٹیچر, ایز اے ڈرائیور آلسو. سو وہ چیزیں میں انجوائے کرتی ہوں سچ میں. دیپا جی آپ نے مینشن کیا دیٹ یو آر ورکنگ ایز اے ٹیچر, یو آر اے پروفیشنل. سو ہاؤ ڈو یو تھنک بائی رائٹنگ اسٹوریز اور بائی ٹیچنگ دیم کشمیری جو آپ لکھتی ہیں, کیسے انفلوئنس آپ کر پاتی ہے بچوں کو؟ کیونکہ کیسے بچے انفلوئنس ہوتے ہیں, میرا یہ سوال ہے بیسکلی. بالکل, ابھی میں آپ سے بات کرتی ہوں, بہت سارے اسٹوڈنٹس میرے دیکھیں گے پروگرام میں مجھے یا کسی اور جگہ دیکھتے ہیں, تو بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے ان کو, کیونکہ ہمارے اسکول میں بہت بڑے بڑے آرٹسٹ کام کرتے ہیں. اگر ہم آرٹ کی بات کریں, اگر ہم ٹیچرس, تو مجھے لگتا ہے کہ JNK کی کریم ہے وہاں پہ جو بھی ٹیچرس کام کرتے ہیں. سو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی ڈفرینٹ سا کام کوئی ٹیچر کر رہا ہے. سو ہم ان کے لیے ایک ایجوکیشن کرتے ہیں, کشمیری ایجوکیشن. ایکسیپٹنس ہے بچوں میں کشمیری لینگویج کو لے کے؟ اتنی نہیں ہے جتنا اگر ہم اپنے بچپن کی بات کریں 90s بورن والے, تو ہم تو بالکل بھی نہیں مانتے تھے کشمیری زبان کو, بلکہ آج بہت چیلنج ہے آج کے پیرنٹس کو. لائک جو میری ایج کے پیرنٹس ہوں گے ان کے لیے بہت چیلنج, کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے کشمیری. ہوللی اینڈ سولی دے آر ڈیپینڈنٹ اپون اسکول ٹیچرس پہ. سو رسپونڈ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان کو دادا دادی ایک بات, ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے بچے اپنے دادا دادی کے ساتھ ابھی رہتے نہیں ہیں. کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو کر ہی وہ الگ ہی رہتے, اسمال فیملیز میں ہمارے بچے, کیونکہ ہم اپنے دادا دادیوں کے ساتھ رہے, اپنے چاچا چاچوں کے ساتھ رہے ہیں, ان کی پرورش میں پلے بڑے ہیں, ان کی کہانی. بالکل, ہاں. آج تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے. سو یہ چیز ہے, یہ پرابلم ہے. بٹ ایکسیپٹ تو کشمیری ایز اے کشمیری جو کرنا ہے بچوں کو وہ تو کر رہے ہیں, وہ تو پڑھ رہے ہیں, کیونکہ it has become a part of the curriculum now. So just because کہ پاس کرنا ہے, جو آپ کی ایکسپیرینس میں آپ پوچھ رہی ہوں آپ سے, جسٹ بیکاز پاس کرنا ہے تو اس لیے بچے پڑھ رہے ہیں, کہ کوئی ایسا آپ کو کوئی بچہ لگا کہ جن کا انکلینیشن ہے کشمیری لینگویج کو لے کے, کیونکہ یہ ہمارا میراث ہے. ہمارے DPS کے اسٹوڈنٹس تو ڈگریاں نہیں کریں گے کشمیری میں, بٹ میرا ان کو کہنا ہوتا ہے کہ آپ IAS بنو گے, IPS بنو گے, پھر بھی آپ کا ڈیل لوکل لوگوں کے ساتھ رہے گا.
آپ کے ہاسپٹلس میں ایز اے ڈاکٹر آپ کے ہاسپٹل میں کوئی ستار کاک آئے گا وہ تو آپ کو انگلش نہیں سمجھے گا, وہ تو کشمیری میں, اس کے لیے آپ کو کشمیری سیکھنا. اس طرح سے ہم موٹیویٹ کرتے ہیں بچوں کو. بٹ جو آپ کا کہنا ہے کہ بچے کس طرح سے لیتے ہیں, مطلب سیریسلی لیتے ہیں یا نہیں, بہت سیریسلی لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے ایسے ہی پروگرامس ہوتے ہیں. جیسے اگر 2015 میں ہمارا شیرین ساز آواز ہو گیا تھا DPS میں, وہاں پہ کشمیری میں آپ اینکرز دیکھ لیجئے, آپ ون دیکھ لیجئے, ہمارے پروگرامس ہوتے ہیں بہت سارے. ایسا نہیں کہ وہ ایسے ہی لائٹلی لیتے, ہمارے ایگزیبشنس ہوتے ہیں, ہمارے ماڈلس بنانے ہوتے ہیں. ہاں پیرنٹس کے لیے چیلنج بن جاتا ہے کیونکہ وہ میٹیریل کہیں اویلیبل نہیں ہے, ہماری ابھی وہ ویب سائٹس نہیں ہیں جہاں سے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے, ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. کیا ہم کچھ کر رہے ہیں ان مٹیریلز کو واپس لانے کے لیے جو ہمارے کشمیری لٹریچر کے مٹیریلز تھے, یا ہمارا جو گرامر تھا, کیا تھا کبھی کہ بالکل گرامر تو تھا, ہمارا کشمیری گرامر تو تھا, پرفیکٹ لینگویج ہے کشمیری, گرامر تو اتنا پرفیکٹ ہے. بہت سارا کام ہوا ہے جو اگر ہم پرانے زمانے کی بات کریں تب بھی گرامر لکھا گیا. ابھی تو شفیع شوق صاحب بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کشمیری گرامر کے لیے, تو کیوں نہیں ہے, ہمارے پاس تو بہت سارے بکس ہیں. آلدو 2014 کے سیلاب نے تو بہت ساری نایاب بکس کو انہوں نے تہس نہس کر دیا, بٹ اسٹل ہمارے پاس تو ہے. ابھی تو ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں کشمیری لینگویج کے لیے. اچھا, تو پروموشن ہو رہی ہے کشمیری لینگویج کی بہت زیادہ ہو رہی ہے ایز کمپیئر. اگر ہم آج سے 10 سال پہلے کی بات کریں تب تو بہت کم تھا, لیکن آج بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کشمیری کے لیے. ہم یوزولی کہنے میں آتا ہے, سننے میں ملتا ہے ہم کو کہ جو کشمیری لینگویج ہے اس کا انفلوئنس آتا ہے سیکنڈ لینگویجز سے. جیسے آپ انگلش کی بات کریں, امالگمیشن ہو گئی ہے ہندی کی اردو کی, تو کیا یہ سچ ہے؟ کسی صحیح بات ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بات بولوں گی کہ ہم اسکولس کی بات کیوں کریں, ہم پہلے اپنے گھروں کی بات کریں. اگر میں ماں ہوں, کیا میں 3 بچوں کے ساتھ کشمیری میں بات کر رہی ہوں, مدر ٹنگ میں بات کر رہی ہوں؟ وہ ذمہ دار گھر سے ہوتا ہے. سو وہ چیز ہو رہا ہے ہمیں, مطلب جب ہمارے کشمیری بچے, ہمارے اپنے بچے کشمیری میں بات کرتے تو کبھی کبھار تو ہنسی آ جاتی ہے, کیونکہ وہ ان کو پوری طرح سے پروننس کرنا نہیں آتا ہے. بٹ اسٹل ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. گھروں میں ایسا ہے نہیں, گھروں میں ایسا ہے نہیں ہے کشمیری لینگویج کو لے کے. اب کوئی ہمارے PTM پہ کوئی دادا دادی آتا ہے تو بہت زیادہ ان کا اپریسیشن مل جاتا ہے کہ وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کشمیری میں بات کر رہے ہیں. دیبا جی, لاسٹ میں ہم آپ سے ایک میسج اسٹوڈنٹس کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے, تاکہ جو ہمارا کشمیری ہے, ریئل کشمیری, اس کو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پروپیگیٹ کر پائیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے باقی اسٹیٹس میں جو ہے وہ بہت پراؤڈلی لیتے ہیں اپنی لینگویج کو, بٹ وی آر اسٹل ashamed آف اسپیکنگ ان کشمیری. جیسے آپ دیکھیے کہ آ جاتا ہے, ایک انفلوئنس آ جاتا ہے ہمارے میں. تو ایک میسج ان کے لیے, ایک ہی میسج ہوگی کہ اپنی زبان کو نہ چھوڑو, کیونکہ مفکروں کا کہنا ہے کہ اگر کسی قوم پہ حملہ کرنا ہے تو پہلے ان کی زبان چھینو ان سے. سو اپنی زبان, ہم کشمیری ہیں, سو ہماری پہچان ہے کشمیری. ایز اے ٹیچر, ایز اے کشمیری ٹیچر, اگر آپ دیکھیں گے ریڈیو DPS ہمارا ہے, ہم وہاں پہ کشمیری میں ان کو موٹیویشن دیتے ہیں بچوں کو. تو اس طرح سے DPS کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے بچے ہیں, ان کے لیے, ینگسٹرس کے لیے ہے یہ میسج کہ کشمیری میں بات کرنا کوئی آپ کو چھوٹی نظر سے نہیں ہے. آپ رحمہ راہی کو پڑھ لیجئے, گیان پیٹھ, آپ کو خود ہی پراؤڈ فیل ہو جائے گا. آپ رسول میر کو پڑھ لیجئے, آپ محمود گامی کو پڑھ لیجئے, آپ کنٹمپرری رائٹرس کو پڑھ لیجئے. سو آپ کو بھی فیل ہوگا کہ نہیں, ہماری کشمیری لینگویج بہت زیادہ ہے. ہمارا یہ ایک رہتا ہے کہ ہم بانی حل کے بعد تو کشمیری بولی نہیں جاتی ہے, ٹھیک ہے بات ہے, بٹ ٹرانسلیشن از دیئر. میں تو بہت آگے تک گئی ہوں, بٹ ٹرانسلیشن, اپنی زبان کو نہیں چھوڑو, یہی میرا ایک میسج جائے گا. بہت بہت شکریہ دیبا جی آپ کا ہمارے پروگرام بات سے بات نکلی میں آنے کے لیے, اور بہت بہت شکریہ ناظرین کا جو ہمارے ساتھ جڑے رہے ابھی تک. اگلے شمارے میں پھر سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اللہ نگہبان.